الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم. آج کے اس جمعۃ المبارک میں اللہ کریم نے مجھ اور آپ کو جمع ہونے کا شرف اور اعزاز بخشا ہے. دعا ہے اللہ کریم سے اللہ کریم ہم سب کو اپنی قرب اور اپنی محبت اور اپنے خوف سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. عزیزان محترم، 10 محرم الحرام کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اس مناسبت سے چند کلمات، پھر اس کے بعد دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. آپ کا 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک کے 10 روزے کو آپ کا وصال باکمال ہوا. آقا علیہ السلام کو آپ سے بے حد محبت، اور آپ اپنی ساری بقیہ زندگی آپ کی وصال کے بعد اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کیا حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ختیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن میں لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانا ہے. جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے ان سے ان کے رب کا سلام ان کو پیش کرنا ہے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے ایک موتیوں کا گھر بنایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. اب میں نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. کہتے جبرائیل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین حضرت خدیجہ کو سلام پیش کر رہا ہے. کون؟ اللہ رب العالمین. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ علیک السلام و علیہ السلام، کہ آپ پر سلام ہو اور سلام پہنچانے والے پر سلام ہو. اور اب دیکھیں کہ جب آپ سے عزت و تکریم میں بڑھ کر آپ کو سلام پیش کرنے والا ہو تو اس کا جواب کا انداز الگ ہوتا ہے. اب یہاں اللہ رب العالمین سلامتی بھیج رہا تھا ام المومنین حضرت خدیجہ پر، تو اللہ کی بارگاہ میں سلام، کیونکہ اللہ کو تو کسی کی سلامتی کی ضرورت نہیں ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ هو السلام، اللہ تو وہ خود ہی سلام ہے. یعنی کہ اللہ جن کو مقام دیتا ہے پھر شعور بھی اسی طرح کا عطا فرماتا ہے کہ اللہ تو وہ خود ہی سلام ہے، یعنی سلامتی بھیجنے والا ہے. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ہے. ایک اور بات عرض کر کے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ نے جو چادر پہنی ہوئی ہے وہ مجھے عنایت کر دیں، تاکہ جب میری یہ روح میرے جسم سے باہر نکلے تو میں اس حال میں ہوں کہ آپ کی لی ہوئی چادر سے لپٹی ہوئی ہوں. تو حضور نے جب یہ جملے سنے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو اردت جلدی لآتیتکی، اگر خدیجہ تو آج مجھ محمد سے میری جلد مانگ لیتی میں وہ بھی تمہیں عطا کر دیتا. لو اردت جلدی لآتیتکی، کہا کہ اگر تو آج مجھ سے میری جلد مانگتی تو وہ بھی میں تمہیں دے دیتا. یعنی حضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضور اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے
تو جیسی بات ہے وہ بھی زوجہ تھی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے اور آپ ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم ختیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ہے، ختیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ ختیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، کوئی مجھے کچھ دیتا نہیں تھا، اس وقت ختیجہ مجھے دیتی تھی مال، اس وقت ختیجہ نے مجھ پر نچھاور کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کی شکم سے، اس کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے۔ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے ایک بیٹا ہوا، باقی جتنی اولاد ہے ساری کی ساری حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئی ہیں۔ یہ چاروں شہزادیاں بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، اور اللہ کی بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ کا نسب تو آپ کی صاحبزادیوں سے چلا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائے کہ اللہ سے پیارے محبوب علیہ السلام کی آپ کے ازواج مطہرات کس طرح ادب اور محبت۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انگور پیش کیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کا انگور نہیں ہے ختیجہ، یہ تمہیں جنت کا انگور کھلا رہا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جب کوئی مال آتا یا گوشت آتا تو آپ وسلم پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی آپ ان کی سہیلیوں کو اسی طرح احترام کے کرتے، کیونکہ ان کو قربت حضرت خدیجہ سے تھی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے تو چاہیے کہ وہ اس کے بھائیوں سے یا اس کے دوستوں سے اچھا رویہ رکھے، اس کی اولاد گویا کہ ان سے اچھا رویہ یا ان کی خدمت کرنے کی بنا پر ان کی خدمت ایسے کہ جیسا کہ وہ والد کی خدمت کر رہا ہے۔ اسی طرح کس کی والدہ کا انتقال ہو جائے چاہیے کہ اس کی بہنوں سے یا اس کی سہیلیوں سے اچھا سلوک کرے، تاکہ ان سے اچھا سلوک گویا کہ وہ اپنی والدہ سے اچھا سلوک کر رہا ہے۔ دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم وصال 17 رمضان المبارک کو ہے۔ آپ سے بھی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی بھی حکمتیں ہیں کئی زیادہ۔ وہ حکمتیں کیا ہیں کہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ امت کو سیکھنے کا جو موقع ملا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے ملا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ فعل الحکیم لا یخلو، اللہ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بہت سارے مسائل جو شریعت کے ہیں وہ ہمیں جو سیکھنے کو ملے ہیں جو احادیث طیبات سے، وہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کی راویہ ہیں۔ دوسرا آج کی مناسبت سے جو آپ کے سامنے موضوع عرض کرنے کا سوچا ہے، ماہ رمضان المبارک کے لمحات جو ہیں وہ تقریباً 12 روزے، آج 11واں روزہ ہے غالباً، اور ہم جو ہے ابھی بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، اور ایسی توبہ کہ جو توبۃ نصوحا ہے۔ پھر فرمایا کہ عسیٰ ربکم، اس توبہ کے بدلے میں ہم کیا کریں گے کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور تمہیں داخل کریں گے جنت انہار میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو توبہ کے بارے میں حضرت معاذ ابن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے گناہ سرزد ہو جائیں، اس پر وہ نادم اور شرمسار ہو،
اور بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے اور پھر اس سے وہ دوبارہ گناہ صادر نہ ہو، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہوں پر نادم ہونا گناہوں کو مٹاتا ہے، لیکن نیکیوں پر غرور کرنا یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے نیکیوں کا، تو فرمایا کہ نیکیوں پر تکبر اور غرور یا اطرانا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور گناہوں پر نادم ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ مالک کے دروازے پر پڑا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ مالک اس کے لیے توبہ رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب توبہ کے حوالے سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ دل کی توبہ حرام چھوڑنے میں، آنکھ کی توبہ حرام چیز کو نہ دیکھے، کان کی توبہ یہ ہے کہ بیہودہ کلام نہ سنے، پیٹ کی توبہ یہ ہے کہ حرام مال نہ کھائے، شرم کی توبہ یہ ہے کہ حرام کاری سے بچے، ہاتھ پاؤں کی توبہ یہ ہے کہ حرام جگہ نہ جائے۔ یہ توبہ ہے۔ تو اس لیے کہ ہر چیز سے بچنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنے پیٹ کو، اپنی آنکھوں کو ہر اس غلط کام سے بچانا ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے، جس سے اللہ کی دوری کا سبب اختیار ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک اعرابی جلدی جلدی توبہ کے الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہم انی استغفرک واتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح توبہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا ہے اس پر ندامت اختیار کر، شرمندگی اختیار کر، عاجزی اختیار کر، اور فرمایا کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی اور توبہ ہو گئی۔ فرمایا نہیں، جو تجھ سے فرضوں میں کوتاہی ہوئی ان فرضوں کو ادا کر۔ یہ فرض حقوق اللہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق العباد میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا، یہ توبہ ہے۔ فرمایا کہ جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ، یہ توبہ ہے۔ فرمایا کہ پختہ ارادہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرے گا، یہ توبہ ہے۔ فرمایا اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں بھلا دے، ایسے جس طرح تو نے اپنے نفس کو گناہوں کی لذت میں تو نے ڈالا ہوا تھا، فرمایا اسی طرح تو اپنے اب نفس کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بھلا دے۔ تو توبہ یہ ہے۔ تو اس لیے یہ ماہ رمضان المبارک اور آج کا یہ جمعہ المبارک کا خطبہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ دیکھیے کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ ہم سب نے چکھنا ہے، چلے جانا ہے یہاں سے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ تو اس لیے آئیے کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا فعل نہ کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ اور اس کے حبیب ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ اور کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ نے معاف کرنا ہے، لیکن ہم گناہ جب بھی کر رہے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا، بندوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو 70 پردوں میں چھپے ہوئے بندے کو بھی دیکھ لے اسے کبھی اس سے ڈرنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنے پردوں میں چھپ جائیں گناہ کریں، اللہ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اس سے تو نہیں بچے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ غسل بھی کرو تو اپنی شرمگاہ کو چھپا کر اور بیٹھ کر مرد کو غسل کرنا چاہیے۔ حکمت اس میں بھی ہے کہ جب غسل کریں تو اپنی شرمگاہ کو، جب بندہ اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا، شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، تو پھر آگے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کس قدر ہمیں بچنے کا ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضور مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم تشریف لائے تو آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے اسی حال میں اپنی پنڈلی کو قائم رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ تو حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے رب بھی حیا فرماتا ہے۔
یہ وہ عثمان ہے کہ جس نے آج تک کسی بھی غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور مولانا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے 2 آدمی ہیں جن کے میں نے متعلق سنا ہے کہ جنہوں نے کسی آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا. ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, دوسرے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کہ ایسے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں بعض اوقات امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا نام لے لیتا ہوں. بعض لوگ ہمارے مسلک سے بھی ان کو سیاسی رہنما سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس وہ سیاست تک محدود تھے, لوگ ان کی باقی سیرت کو نہیں جانتے اور ان سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں. اور امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو کسی بھی اہل حق عالم سے نفرت رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے یا اس کی دل میں اس کے لیے کجاوت ہے, تنگی ہے, فرمایا اس کا امکان ہے کہ شاید اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اور پھر یہ تو علماء کے بھی علماء تھے, استادوں کے بھی استاد تھے, کئی شیخ الحدیثوں کے استاد تھے, کئی مفتیان عظام کے استاد تھے. ہماری کراچی کی سرزمین پر کتنے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. آپ مفتی اکمل صاحب کو لے لیں, مفتی قاسم اتاری صاحب کو لے لیں, اور بڑے بڑے یہ کراچی کے ٹاپ کے مفتی غلام غوث بغدادی کو لے لیں, مفتی آصف عبداللہ قادری کو لے لیں, اور کئی ایسے نام ہیں, مفتی غلام شبیر قادری صاحب کو لے لیں. کراچی کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء ہیں کہ جو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے. تو آپ اندازہ لگائیے. اور ہم ان کے لیے کجا رکھیں, تنگی رکھیں اور ان کے لیے دل میں بغض اور نفرت رکھیں. خدا کی قسم ایسے عاشق رسول سے بھی کوئی نفرت کر سکتا ہے؟ اچھا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں امیر المجاہدین کا تذکرہ کرتا ہوں دوسروں کا. بھائی ہمارے لیے سارے علماء اہل سنت سروں کے تاج ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں جس کا ماحول بنتا ہے پھر بات اسی کی جاتی ہے. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک اس کی بات یہ بھی تھی کہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. آپ پہلے رمضان المبارک سے لے کر حضرت سیدہ فاطمہ قزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال غالباً 3 رمضان کو یا 6 کو ہے, تو آپ اس وقت تک یعنی کوئی کام نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں میں فقط قرآن پڑھتا ہوں اور ان کے اشارے ثواب کرتا ہوں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے. تو اس لیے ان کی گالیوں کے متعلق جب مخفف انداز میں مفتی حسان اتاری صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ کوئی عاشق رسول اپنے آپ کو کہے, اشارہ تو ان کی طرف تھا, تو پوچھا گیا کہ اگر وہ گالیاں دے تو اس پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ کہا ایسے مجدد دوران اور ایسے عاشق رسول پہ ہم بھی فتویٰ نہیں لگا سکتے. وہ سمجھتے تھے نا کہ ان کی یہ جو عشق کا وجدان تھا اور یہ جو انداز تھا اور یہ گالیاں کن کو دیتے تھے؟ وہ کیا عاشق رسولوں کو گالیاں دیتے تھے؟ کیا تم گستاخ رسول کو کیا سونے کے یا پھولوں کے ہار بناؤ گے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کرو گے کیا؟ وہ تو اسی کے لائق ہیں. تو کیفیت بس فرق کیا ہے کہ سمجھنے کی بات ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں, اور جو چھوٹی سی عقل ہمارے دلوں میں دماغوں میں کھوپڑی سی ہے, اور بس وسعت جتنی اپنی علم کی ہوتی ہے اور جتنی بساط ہوتی ہے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کا عروج تھا اور میں یہاں امامت کر رہا تھا, بڑی تنقید ہوئی میرے جمعوں میں. جب بھی میں ان کی سپورٹ میں بولا, ان کی باتوں کو میں نے ذکر کیا, بڑی تنقید ہوتی رہی. مجھے پتہ ہے کون لوگ تنقید کرتے رہے, لیکن خدا کی قسم وہ تو چلے گئے. کروڑوں لوگ اس کے جنازے میں آ کر اس کو اللہ نے اس کو عزت اور سرخو کی. آپ اپنی فکر کرو. بہت سارے لوگ میرے ساتھ جنازے پہ گئے جو اس وقت ان کو برا بھلا کہتے تھے, مجھے کہتے تھے پاگل تو نہیں ہو کہیں ان کی تم باتیں کرتے ہو. بعد میں جب میرے ساتھ جنازے پہ گئے کہ ہمیں افسوس ہے کہ زندگی میں ہم ان کی برائیاں کرتے رہے. آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کتنا بڑے مقام کا آدمی تھا. تو سمجھنے کی بات ہے. بات کا رخ نہیں تھا لیکن ہم ادھر نکل گئے. اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. حضرت ایک واقعہ عرض کر کے, حضرت قاضی ایاز کے متعلق آتا ہے کہ یہ بہت بڑے وقت کے
وہ گزرے ہیں، امام الحدیث گزرے ہیں۔ ان کی توبہ کے متعلق یعنی کہ بڑے بڑے لوگ بعد میں ان کے ہاتھ پر آ کے بیعت ہوئے اور علم حدیث کو حاصل کیا۔ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن یہ اصل میں ان کا کام تھا چوری کے متعلق، یہ چوری کیا کرتے تھے۔ تو ایک جگہ سے گزرے جس مکان میں چوری کے لیے جانا تھا، تو وہاں شخص قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کہ اب بھی وقت نہیں آیا؟ بس یہ سنا دل کی کیفیت بدل گئی، اٹھے جن جن کا مال لوٹا تھا۔ اچھا، چوری کے زمانے میں بھی آپ اتنے رحیم تھے کہ جس کو بھی لوٹتے تو اس کے پاس ضرورت کا مال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ بنی، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ ظالم تو تھے لیکن اتنے ظالم نہ تھے کہ بالکل ہی لوٹ کے چلے جاتے، لیکن اللہ نے جب توبہ کی توفیق بخشی، اللہ اکبر، سب کو مال لٹایا۔ تو ایک یہودی تھا، اس کو اس کا مال واپس کرنے گئے، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تب تم سے راضی ہوں گا جب تم فلاں پہاڑ کی جو ریتی ہے اس کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ دو، جو فلاں ریت کا جو ڈھیر لگا ہوا اس کو اٹھاؤ اور اس کو اٹھا کر دوسری طرف فلاں مقام پر رکھو۔ آپ نے فرمایا حاضر ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو اٹھا کر کچھ رکھی، رات ہو گئی، کہا صبح کام کروں گا۔ رات کو طوفان کی آندھی اتنی تیز آئی کہ وہ جو اس طرف والی ساری کی ساری ریت تھی وہ اسی طرف جس طرف یہودی نے کہا تھا جمع ہو گئی۔ صبح یہودی آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب تک تم میرا مال واپس نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، مال تو اتنا نہیں ہے جتنا تمہیں میں نے دینا ہے، تو کوئی اور راستہ نکالو۔ اس نے بولا کہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک پوڑیا رکھی ہے مال کی بھری ہوئی، تم اٹھا کر مجھے دے دو، میں سمجھوں گا تمہاری طرف سے مال ادا ہو گیا ہے۔ وہ آپ نے اٹھا کر اسے دی، اس نے جب کھولی تو وہ یعنی کہ سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہا، آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے کتاب تورات میں یہ پڑھا تھا کہ جب بندہ کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور پھر وہ توبہ جب کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اگر وہ مٹی میں بھی ریت میں بھی ہاتھ ڈالے تو اللہ اسے بھی سونا بنا دیتا ہے۔ میں نے تکیے کے نیچے رکھی تو ریت تھی، لیکن اے توبہ کرنے والے جب تیرے ہاتھ لگے تو اللہ نے اسے سونا بنا دیا۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ریت کو بھی اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کو اختیار کرنے میں بھی ہمیں آج بڑی ہچکچاہٹ ہے۔ دعا جلدی میں مانگتے ہیں، نمازیں جلدی میں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں آج وہ سرور ہمیں حاصل نہیں ہے، درود پاک سے آج ہم محروم ہیں، حقوق العباد سے ہم محروم ہیں، حقوق اللہ سے ہم محروم ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دین کے راستے کو اختیار ہی نہیں کیا۔ اگر ہم تصور کریں، میں اپنے سمیت اس بات کو کرتا ہوں کہ تصور کریں کہ ہم نے اپنے اوپر کتنا دین کو نافذ کیا ہوا ہے۔ اگر نافذ بھی کیا ہوگا تو اپنی مرضی اور چاہت کے مقامات پر جہاں ہمیں آسانی میسر ہے۔ تو اس لیے دین کو جب ہم پورے کے پورا نافذ کر لیں گے تو اللہ کریم پھر بہت ساری آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے اس ماہ رمضان المبارک کی وسعت سے ایک اہم عرض لے کر حاضر ہوں، اور مجھے امید قوی ہے اللہ رب العالمین سے کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی ہمیں مایوس نہیں کیا تو انشاءاللہ آج بھی ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ یہ میرا 5واں رمضان المبارک ہے اس مسجد میں، اور پتہ نہیں زندگی میں آگے کتنے یہاں یہ ایام لکھے ہوں۔ ہمارے دوست کہا کرتے ہیں، امام جتنے بھی پرانے ہیں، کہا ہماری اہل سنت کی مساجد کا دستور یہ ہے کہ امام جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا وہ کچا ہوتا چلا جاتا ہے اس مسجد میں، اور بنسبت دوسرے لوگوں کے ہاں امام جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اس کی عزتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔
حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اور ہمارا مزاج سنیوں کا یہ ہے کہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد ہمیں نئی آواز کا مالک امام چاہیے، نئے انداز کا امام چاہیے، کیونکہ فطرت ہماری کچھ اس طرح کی بن چکی ہے۔ تو پھر وجوہات نہ بھی ہوں، غلطیاں نہ بھی ہوں، تو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ امام میں تو ویسے بھی غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی عیب نظر آ جائے گا تمہارے دل میں ہوگا، تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی۔ میں آپ کے سامنے جو بات لے کر عرض ہوں، میں نے بارش کے والے جمعے میں ایک عرض کی تھی، میری یہ خواہش ہے، ویسے تو لوگ نہیں مانتے ہیں کہ امام کی کیا خدمات ہوتی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا شاید ہماری ایک محنت کا ثمر ہے، امام کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو برکیف حقیقت جو حقیقت ہے وہ تو لوگ مانے نہ مانے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میری یہ خواہش ہے کہ اس مسجد کی دوسری چھت جو ہے وہ تعمیر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے 100% اپنی تگ و دو اور اپنی جو اللہ نے صلاحیت دی انہیں بروکار لاتے ہوئے انشاءاللہ مکمل طور پر کوشش ہے کہ اس تعمیر کو ہم کیسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک آسان سا فارمولہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تقریباً یہ جو ہم نے بجٹ بنایا ہے یہ بن رہا ہے 49,42,000 روپے کا، اور یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ کو اماؤنٹ سن کر لگ رہا ہو کہ ہم 50 لاکھ روپے کیسے اس میں ملائیں گے اور یہ مسجد کی دوسری چھت تعمیر ہو جائے گی، یہ مشکل لگ رہا ہے بظاہر۔ تقریباً اس وقت مسجد میں 500 لوگ تو بیٹھے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ پہلے میں آپ کو اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں، آج اسپیکر بھی میرے موافق نہیں چل رہا ہے، کہ سریہ تقریباً جو ہے وہ 12 ٹن جو استعمال ہوگا، جس کی مالیت جو ہے وہ 2,70,000 ہے، اس کو 12 سے ملٹی پلائی کریں تو تقریباً یہ 32,40,000 روپے بنتا ہے۔ اسی طرح سیمنٹ تقریباً 600 بوری ہے، 1170 روپے اس کی قیمت لگائی گئی ہے۔ اگر اس کو ملٹی پلائی کریں تو تقریباً 7 لاکھ تقریباً 2,000 روپے اس کی مالیت بنتی ہے۔ اللہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مکس ریتی اور کرش تقریباً اس کی ایک اماؤنٹ لگایا گیا ہے 2,50,000 روپے۔ اسی طرح شیٹرنگ اور باقی تقریباً لیبر وغیرہ کا 7.5 لاکھ روپے حساب لگائے گئے، ان کو سب کو ملٹی پلائی کر کے تقریباً 49,42,000 روپے کم و بیش یہ اسٹرکچر کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں آج ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا، نہ اگلے جمعے کھڑا کرواؤں گا، بس عرض اتنی سی ہے کہ اگر آپ سب جو صاحب استطاعت لوگ بیٹھے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، جن کے والد یا والدہ اگر انتقال فرما گئے تو ان کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں، اور اگر حیات ہیں تو ان کی صحت و عمر میں برکت کی نیت سے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس حوالے سے 10,000 روپے فی یونٹ جو ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اور میں جب آج اتر رہا تھا تو میں نے دل میں یہی خیال کیا کہ اللہ آج عزت رکھنا، ورنہ تو ہم نے یہ سنا ہے کہ چندہ بھی کم ہو جائے تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ چندہ آج امام صاحب کی تقریر ڈیلی ہوئی ہے۔ تو بھائی اب کبھی کبھی عوام بھی دینے کے موڈ میں نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام صاحب کی تقریر ڈیلی ہوئی ہے۔ ہم تو ہمیشہ ہر جمعے کو ذوق میں ہی ہوتے ہیں، لیکن اب اتفاق ایسا ہے کہ رات کو تراویح بھی پڑھانی ہے، تو ابھی زور لگا لیں گے تو رات کو تراویح پھر آپ میں سے کوئی پڑھا نہیں سکتا، تو مجبوری ہے کہ اس لیے رات کے لیے بھی حصہ باقی رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ عذرائے مزاح میری گفتگو ہے، اس کو دلوں پر نہیں لیجئے گا۔ کبھی کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صحابہ سے مزاح فرمایا کرتے تھے، تو مزاح کرنا بھی سنت ہے۔ تو اس لیے میں
1,00,000 روپے تقریباً 10 یونٹ ہمارے ایک نمازی ہیں، انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں 10 یونٹ اپنے والد کے اشالِ ثواب کے لیے دوسری چھت کی تعمیر کے لیے دوں گا۔ یہ 11 یونٹ الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی خوش نصیب 1 مہینے بعد دے دیں، 2 مہینے بعد دے دیں، 3 مہینے بعد دے دیں، صرف نیت کر کے مجھے بتا دیں کہ انشاءاللہ 1 یونٹ ہم انشاءاللہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے دیں گے انشاءاللہ۔ کم سے کم 11 ہو گئے، 100 یونٹ تو آج ہو جانے چاہیے انشاءاللہ۔ 100 یونٹ مشکل ہیں اتنے بڑے مجمع میں، اور رمضان میں 1 روپے کا جو خرچ ہے اگر جو اللہ کے راہ میں کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے 100 سے بھی زائد اسے اس کے بدلے میں عطا فرماتا ہے، اور بعض جگہ تو یہ فرمایا کہ اس کی شان سے جتنی شان ہے وہ اپنے شان بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ تو کم سے کم 100 یونٹ کی آپ میں سے احباب ذرا اپنی وسعت کے مطابق آدھے یونٹ کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ میں 1 یونٹ نصیر بھائی کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں، 1 یونٹ میں شہید بھائی کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں۔ یہ تقریباً 13 یونٹ ہو گئے ہمارے شبیر بھائی اپنے منہ سے اور میری توقع سے زیادہ اشارہ کرتے ہیں شبیر بھائی انگلیوں سے، ماشاءاللہ 5 یونٹ جو ہیں ہمارے شبیر بھائی انشاءاللہ تعالی دیں گے انشاءاللہ، اور 1 یونٹ انشاءاللہ تعالی ہمارے امتیاز بھائی بھی اپنے والد کے اشالِ ثواب کے لیے انشاءاللہ۔ باقی اب آپ بھی ذرا اتنا بڑا مجمع ہے اور 1 یونٹ ماشاءاللہ ذرا ہاتھ کھڑا کرتا رہے، میں گن نہیں رہا۔ آپ اللہ کے راستے میں، اور آپ کو حیرانگی ہوگی 5 سال میں کوئی نمازی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام صاحب آپ نے ہمیں اپنی ذات کے لیے 1 روپے بھی کسی سے مانگو، بطور قرض مانگو یا ویسے مانگو، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اللہ کے گھر کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اگر اپنے لیے مانگوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس دن اپنی ذات کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے اس دن سے پہلے موت دے دے۔ اگرچہ ہمارے نمازی ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ابھی تک پورا رمضان ہو گیا کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ امام صاحب کیا حال ہے آپ کا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آپ تمام احباب سے میں یہ حقیقت کو بھی کبھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹائم اوپر لے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی کمپنی سے میرے خیال سے ٹائم چھٹی ہوگی۔ بہرحال آپ جیسے احباب جو ہے وہ نیت کرتے جائیں۔ تقریباً الحمدللہ آج 111 یونٹ کرنے ہیں، تو جن جن احباب نے نیت کی ذرا دوبارہ وہ ہاتھ کھڑے کر لیں۔ ماشاءاللہ، اور احباب بھی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، پیچھے بھی احباب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور پیچھے احباب جتنے احباب بیٹھے ہیں آدھے یونٹ کی بھی نیت کر سکتے ہو، ہاتھ کھڑا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1000 روپے کی بھی نیت کر لیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ جو 400 یونٹ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ترکیب بنا لیں گے کہ کیسے ان کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ یہاں مجھے پارک سے بھی ہاتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پارک میں بھی جن احباب نے نیت کی ہے وہ بھی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، میں یہاں کھڑکی سے اس منظر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج لگتا ہے کہ ہمارے نمازی جو ہیں وہ عید کی وجہ سے متفکر ہیں کہ عید پہ کیا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے محل کو تعمیر فرمائے گا۔ اب آپ کا ذوق نہیں ہے تو میں بات سنا کے ہی اٹھوں گا، اگرچہ وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ذوق کے لیے میں بات سنا رہا ہوں کہ ہارون رشید ایک دفعہ مسجد تعمیر کرنے لگا تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی اور حصہ نہیں ملائے گا۔ تو ایک شخص غریب تھا، اس نے کہا کہ مسجد بن جائے گی، دوبارہ پتہ نہیں کہیں موقع خدمت کا ملے نہ ملے، چند اینٹیں میں بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے چند اینٹیں جو ہیں رات کو چوری جا کر خاموشی سے جا کر اس میں ڈال دی۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ اس کا جنت میں محل ہے اور اس کے محل کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور محل ہے۔ تو ہارون رشید نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے تو تیرے محبوب کی حدیث پر عمل کیا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا محل بنا ہے، میرے محل کے ساتھ چھوٹا سا محل کس کا بنا ہے؟ عاطف غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، تو جو مسجد بنا رہا ہے تو نے چاہا تو یہ کہ میں اکیلا بنا لوں، لیکن ایک اور بندہ بھی خواہش رکھتا تھا کہ میرا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ اس نے چند اینٹیں رکھی ہیں، ہم نے اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر فرما دی ہے۔ تو یہ نہیں ہے اللہ کے گھر کو
چڑیا کے گھونسلے کے برابر میں جو تعمیر فرمائے گا اللہ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جنت میں محل تعمیر فرمائے گا. چڑیا کا گھونسلہ کیا ہے؟ تو امید کروں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس حوالے سے بھرپور تعاون کریں گے. انشاءاللہ آپ تمام احباب اگر اپنے اوپر آدھا یونٹ لازم کر لیں تو انشاءاللہ تعالی 10 لاکھ روپے جیسے ہی جمع ہو گئے انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو مسجد کی تعمیر کا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی چندہ مانگا گیا ہے تو آپ کو مایوس نہیں کیا گیا، جو آپ نے دیا ہے یہ آپ کو لگا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیقی الا باللہ.